بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو جانچنے کے لیے کچھ اصول قائم کیے ہیں۔ انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، انسان کی اللہ سے محبت کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول انسان کو مختلف فتنوں میں مبتلا کرنا بھی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت دنیا میں چھوٹے چھوٹے فتنوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں انسان کو مبتلا کرتے رہتے ہیں، جو ایک انڈیکیشن ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک الارم ہوتا ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہاں پہ تم اپنی اصلاح کرو۔ اور ان فتنوں میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ، دیکھیں فتنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے، ما یبین بہ حال المرء من الخیر والشر۔ جس چیز سے انسان کی حالت جانچی جاتی ہے، جس چیز سے انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ایمانی لیول کتنا ہے، اس کی اللہ سے محبت کتنی ہے، اس کی دین کے اندر تفقہ کتنی ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ شیخ آپ بتائیے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے آج، وہ فتنوں کے حوالے سے ہے۔ شیخ نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ بیسیکلی فتنے کو اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن یوں بنے گی کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جو انسان کو دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دینی احکامات سے، دینی تعلیمات سے دور کر دے، ہم ہر اس چیز کو فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ فتنہ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو اخلاقیات ہیں وہ ان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو ان تمام امور جو اللہ رب العزت کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ہمارے ذمہ جو چیزیں ہیں ان سے دور کر دے، تو وہ فتنے کی کیٹیگری کے اندر آئیں گی چیزیں۔ تو اب اگر ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور وہ سورسز کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ جس تناظر میں نے جو ڈیفینیشن پیش کی اور آپ نے جو پیش کی، دونوں کو اگر ہم خلاصہ نکالیں نا، تو بات اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ فتنہ دو چیزوں کا نام ہے۔ بالکل ایک وہ چیز کہ جس سے انسانی ایمان چک ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان، سپوز دیٹ اللہ رب العزت کسی انسان کو خوشی دیتے ہیں، تو اس سے اللہ کا مقصود اس کو آزمانا ہوتا ہے کہ اس خوشی کے اندر یہ کس طرح جو ہے سروائیو کرتا ہے، کس طرح جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس انسان کو اللہ غمی میں مبتلا کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غمی میں کیا صبر کرتا ہے کہ نہیں، اس کے صبر کا لیول چیک کرنا ہے۔ دوسرا فتنہ، ایک جیسے آپ نے ڈیفینیشن بیان کی، وہ یہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ انسان کو مثال کے طور پہ آج اس نے 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کی ہیں اور بڑے
جو ہے وہ سنن کا اہتمام کیا ہے، 2 دن نمازی رہا، 3 دن، کیا وجہ ہوئی کہ چوتھے دن اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی؟ کیا وجہ ہوئی کہ اس کی تہجد جو پہلے پڑھا کرتا تھا چھوٹ گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک تلاوت کی اس کی روٹین تھی چھوٹ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے ٹریکس موجود ہیں جو اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کی وقت ایک مسلمان جو ہے وہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو جو ہے وہ کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا۔ تو یہ نبی اسلام کی حدیث یہ انسان کے مختلف مزاجوں کو بیان کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو بہت سارے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آج ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے یوتھ، ہمارے جو ہیں وہ بلکہ ہر لیول کا آدمی جو ہے وہ بہت سے فتنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، بالکل ایسے، اور موسٹلی پیپل ایسے ہیں کہ وہ ان فتنوں کے آگے ہار مان چکے ہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں، وہ نہیں مطلب اپنی خواہشات کو، اپنی جو اندر کی ایموشنز ہیں ان کو جو ہے وہ قابو نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایموشنز کو قابو کرنے کا نام ہی تو یہ گناہوں کے تقویٰ اور صبر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ فتنہ بیسیکلی ٹیسٹ کو کہتے ہیں، ٹرائل کو کہتے ہیں، کہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس کو کہ اس کو چیک کرتے ہیں نوک کر کے وہ صحیح پکا ہوا کہ نہیں پکا ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں انسان کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے۔ نا قرآن جو میں نے جو ایک ڈیفینیشن کی ہے نا، قرآن کا بھی کنسیپٹ یہی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے شیخ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال اور جب اولاد کو فتنہ کہا ہے تو ہم اس کنسیپٹ پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، یا ہم مال میں اس قدر اس کے اندر اپنی توجہ لگا لیتے ہیں، یا مال کے پیچھے ہر وقت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ہمیں مال ہر وقت مال ہوتا ہے، تو ہم جو اللہ کی طرف آنے والی چیز ہے وہ ہمیں مال اللہ کی طرف آنے سے دور کر دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ متوسط طبقے کا ہے، وہ مصیبت میں اللہ کو بھی یاد کر لیتا ہے، وہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نارمل زندگی ہے، لیکن جس بندے کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، اس کا سٹیٹس اچھا ہے، تو وہ عمومی طور پر وہ نمازی نہیں ہے، اس کے اندر وہ اخلاقیات بھی اتنی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے کاروبار میں، اپنی بینک بیلنس میں، یا اپنی گاڑیوں میں، یا اپنی پراپرٹی میں، یا اپنی اولاد کو ان کا مستقبل سنوارنے میں اس قدر وہ مصروف ہے کہ وہ اللہ نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ اس کی طرف نہیں آ رہا۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو قرآن کا کنسیپٹ بالکل ٹھیک ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے۔ اگر مال اور اولاد اللہ سے دور نہ کرے تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ شیخ اللہ رب العزت نے اسی بات کا جو ہے وہ بیان کیا نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو اسی بات کی طرف نشاندہی نبی اسلام نے اپنی احادیث میں کی ہے۔ دیکھیں، جو چیز آپ کو اللہ نے عطا کی ہے اور آپ اس چیز میں مشغول ہو کے اللہ سے دور نہیں ہوتے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اگر ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک حلال چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، لیکن آپ اس میں مصروف اتنا ہوگے کہ آپ اپنے وہ فرائض بھول گئے جو اللہ کی طرف سے آپ پہ عائد ہیں، تو یہ نعمت، یہ حلال چیز بہت بڑی جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں تک بات